پوچھا تھا کہ کیا ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں یا 1 ہوتی ہیں؟ کسی نے کہا کہ جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں 3 طلاقیں ایک وقت میں دی گئیں 1 ہوتی ہیں۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، جس نے کہا غلط کہا۔ ائمہ 4 اس پر متفق ہیں، ان کے متبعین جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ سب متفق ہیں کہ ایک وقت کی دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، چاہے ایک لفظ سے 3 دی ہوں، جیسے شوہر بیوی سے کہے میں نے تجھے 3 طلاق دی، یا 3 لفظوں سے 3 دی ہوں، جیسے شوہر کہے میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی، دونوں ہی واقع ہوں گی۔ یہ 3 کو 1 بنانے کا شرعی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ضرور تھا کہ وہاں پہ عرب لوگ ایک بات کو دوبارہ ذکر کرنے کی عادت رکھتے تھے، جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں پانی لاؤ پانی پانی، تو یہ 3 دفعہ پانی نہیں مانگ رہے، 1 پانی مانگ رہے ہیں۔ تو ایسا کبھی ہوتا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی مسئلہ آیا اور آپ نے جب یہ محسوس فرمایا کہ دوسری طلاق دینا مقصود نہیں ہے بلکہ پہلے والی طلاق کی تکرار کر دی ہے بس، تو وہاں پر آپ پھر ایک کا ہی فتویٰ دیتے تھے کہ 1 طلاق ہوئی ہے۔ لیکن جہاں یہ ثابت ہو گیا کہ شوہر ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا چاہتا ہے، وہاں آپ نے 3 کا ہی فتویٰ دیا ہے۔ جیسے ایک صحابی نے اپنی زوجہ کو 1000 طلاق دے دی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کے وقوع کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ یہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 1 ہوتی ہیں۔ اس طرح فتوے لے کر بہت سارے میاں بیوی آرام سے رہ رہے ہیں اور بولتے ہیں ہم بہت خوشی سے رہ رہے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جن خاندان والوں کو پتہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد ایک ساتھ رہ رہے ہیں، انہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم ہے کہ ان کو شادی بیاہ میں نہ بلائیں، ان کے پاس نہ جائیں، نہ ان سے ملاقات کریں، بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کریں۔ یہی فقہاء نے لکھا ہے تاکہ ان کو گناہ کا احساس ہو۔ وہ مسلسل اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد دونوں اجنبی ہو چکے ہیں اور وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، تو اس لیے ان گناہ گاروں سے جو اعلانیہ اس طرح گناہ کر رہا ہو اس سے میل جول رکھنا منع ہوتا ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ ایک طرف صحابہ اتنی سی بات برداشت نہیں کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لمبا کرتا پہن کے کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ نے پوچھا یہ اتنا زبردست کرتا کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ انہوں نے فرمایا میرے بیٹے کو جو غنیمت میں ملا تھا وہ بھی میں نے رکھ لیا ہے۔ ایک طرف حضرت عمر اعلان کر رہے ہیں کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی جمعے کے خطبے میں اور اس کی امیر المومنین آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ 400 سے زیادہ پر پابندی لگائیں؟ قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، بیوی کو سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دیا ہو تو نہیں لے سکتے۔ اللہ تو سونے کا پہاڑ بھی ذکر کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فوراً فرمایا اصابت امرأۃ واخطأ رجل، عورت نے صحیح کہا اور مرد سے غلطی ہو گئی۔ اتنی سی غلطی صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے اور ٹوک دیتے تھے۔ سارے صحابہ نے برداشت کر لیا کہ ہماری حلال بیوی ہم پر حرام ہو جائے اور جس کے لیے حرام ہے اس پر کیا ہو جائے؟ حلال ہو جائے۔ یہ تو دین میں تحریف ہے، یہ کوئی سیاست تھوڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کا سیاسی فتویٰ تھا، سیاسی فتوے میں حلال کو حرام نہیں کیا جاتا اور حلال بھی بیوی حلال حرام سیاستاً میں نے آپ کی بیوی کسی اور کو پکڑا دی، اس کی والی آپ کو پکڑا دی، یہ تحریف ہے۔ حضرت عمر پر بہت بڑا الزام ہے کہ انہوں نے سیاستاً یہ فتویٰ دیا تھا۔ حضرت عمر ایسا نہیں کر سکتے، اور اگر کرتے اللہ نہ کرے سارے صحابہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور عبداللہ بن عباس کھڑے ہو جاتے جو صحیح مسلم کی حدیث کے راوی ہے۔ اربعہ کا جو مذہب ہے ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، اسی کو فالو کیا کرو۔ انہوں نے فقہ صدیوں پہلے مدون کر دیا ہے اور وہ اس کام سے فارغ ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھو معاشرے میں اگر کوئی شخص اکٹھی 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھتا ہے اس کا بائیکاٹ کرو، اس کا کیا کرو، ورنہ سب پر اللہ کا عذاب آئے گا، سب پر عذاب آئے گا۔ کیونکہ اللہ بار بار طلاق کے حکام بیان کر کے کہتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز مت کرو۔ حلال ایک آدمی زنا کرتا ہے زنا کو گناہ سمجھ کے، اور ایک آدمی زنا کو گناہ نہیں سمجھتا اور اس کو حلال کا اسٹیمپ لگا دیتا ہے۔ شرعی مسئلہ بہرحال یہ ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو اس کے علاوہ کوئی حل بتائے وہ زنا کا دروازہ کھولے گا۔ اچھی طرح یاد رکھیں تمام صحابہ کرام اس پر متفق، اس پہ اجماع ہے صحابہ کرام کا، اور ائمہ 4 امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، اور 1500 سال تقریباً جو اس میں فقہا بڑے بڑے گزرے ہیں، سب اس بات پر متفق ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ ہمیں ہمدردی ہوتی ہے بہت، لیکن مجھے غصہ اس لیے آتا ہے کہ پہلے حرکتیں کر بیٹھتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ شریعت بدل جائے۔ یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ سب سے پہلے تو حالت حیض میں طلاق دینا یہ طلاق بدعت کہلاتی ہے، پھر 3 طلاق ایک ساتھ دینا یہ طلاق بدعت۔ 2 گناہ تو آپ نے ویسے کر لیے، پھر وہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ کو خیال آ رہا ہے لیکن وہ شاید ذہنی توازن کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہو
اور آپ نے طلاق دے دی تو یہ ایک الگ ایک عورت کو بے سہارا کرنے کا وبال، گناہ در گناہ در گناہ در گناہ، اور پھر بچی کو جو آپ نے بے سہارا کیا وہ ماں کے لیے تڑپ رہی ہوگی، اس کا گناہ بھی اس شخص کے اوپر جس نے جذبات میں آ کر طلاقیں دی ہیں۔ جو ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، خدا را میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اتنا شوہر کو فیڈ اپ نہ کر دیں کہ وہ طلاق کا اقدام کرے، اور شوہروں سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے ڈکشنری سے لفظ طلاق کو ختم کر دیں۔ ہر مسئلے کا حل کوئی طلاق نہیں ہوتا، حتی الامکان کوشش کریں کمپرومائز کرنے کی، گھر بسائیں، ورنہ اس سے اسی طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور پھر انسان بعض اوقات شریعت کے خلاف چلنا زیادہ آسان محسوس کرتا ہے۔ دنیا تو گئی تھی، اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھتا ہے، ایسا ہرگز نہ کیجیے گا۔ تو اس لیے بہرحال میرے دوست نے اپنی بیوی کو ایک ہی مرتبہ کئی طلاقیں دے دی، بعد میں دوبارہ نکاح پڑھا لیا، بالکل ناجائز ہے۔ جب 3 طلاقیں ہو جائیں نکاح نہیں ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے، پہلے تو ایک گناہ کرتے ہیں بھی 3 طلاقیں کٹھی دینا گناہ ہے، جیسے حمل کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، یا حیض کے بعد جو پاکی ہے اس میں اگر میاں بیوی نے جمع کیا ہے پھر بھی طلاق دینا گناہ ہے، لیکن گناہ کے علاوہ طلاق ہو جاتی ہے لیکن گناہ ہے۔ پہلے تم نے گناہ کیا کہ 3 طلاقیں نہیں، پھر ایک اور گناہ کیا کہ 3 طلاقوں کے بعد تو حلال ہی نہیں ہو سکتی، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، جب تک کہ وہ حلال نہ کرے۔ توبہ کرے، اس کو کہو کسی اور مرد سے شادی کرے۔ طلاق 3 دے دی ہیں، اور پھر کسی اور سے انہوں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا ایک ہی ہوئی ہے، اب کیا کریں؟ دیکھیں یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق بالکل یہی ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو 3 طلاقیں ہی واقع ہوتی ہیں۔ ٹھیک، ہاں وہ صورت ایک الگ ہوتی ہے کہ رخصتی نہ ہوئی ہو، خلوت نہ ہوئی ہو، وہ صورت الگ ہے، لیکن عام طور پہ رخصتی ہو جاتی ہے، تو جب رخصتی ہو چکی، عورت کے ساتھ خلوت سیاح ہو چکی ہے، اب شوہر جو ہے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، چاہے ایک ساتھ ہی 3 طلاقیں دے تو وہ 3 طلاقیں ہی واقع ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کسی امام کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے ہم امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ جو ہیں ان کے نزدیک متفقہ یہی مسئلہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 ہی واقع ہوتی ہیں، اور یہ باقاعدہ کئی احادیث سے ثابت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 3 طلاقیں دی گئی، مسلم شریف و دیگر روایت ہے 3 طلاقیں دی گئیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضی کا تو اظہار فرمایا لیکن اس طلاق کو نافذ فرمایا۔ صحیح کہ طلاق جو ہے واقع ہو جاتی ہے اگر 3 دے۔ جو کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دی جائیں تو ایک ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ اگر انہوں نے کسی سے پوچھ کے بھی اس طرح اگر ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کا ساتھ رہنا شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے، اور ان پر یہ لازم ہوگا کہ بالکل جدائی اختیار کر لیں۔ صحیح، میاں بیوی کی طرح ساتھ رہنا ان کا جائز نہیں۔ اب رہا تعلق خاندان والوں کا، تو خاندان والوں کو یہ چاہیے کہ ایسے شخص کا بائیکاٹ کریں۔ اگر تو یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے یہ الگ ہو جائے گا، گناہ سے بچ جائے گا، پھر تو ان پر لازم ہے صحیح کہ بالکل بائیکاٹ کریں، نہ ان کے پاس جائیں، نہ کھائیں، نہ پئیں۔ خاندان والے اگر اس طرح بائیکاٹ کریں گے، ان کا دباؤ ان پر پڑے گا، تو اس صورت جب تک وہ علیحدگی اختیار نہیں کر لیتے، توبہ نہیں کر لیتے، تو خاندان والوں کے لیے یہی حکم ہے اور مستحب یہی ہے۔ یعنی اگر جانتے ہیں کہ علیحدگی بائیکاٹ کرنے کی صورت میں یہ علیحدہ ہو جائیں گے، پھر تو ضروری ہو جائے گا بائیکاٹ کرنا، اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر بھی مستحب یہی ہے کہ ان سے جو ہے علیحدگی اختیار کریں اور میل جول نہ رکھیں جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں اور توبہ نہ کر لیں۔ تو یہ مسئلہ بالکل ذہن میں رکھیں کہ ایک مجلس میں چاہے جتنی بھی طلاقیں دی جائیں، 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔